أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون کتنی نشانیاں آسمانوں میں اور زمین میں یمرون علیہا گزرتے ہیں اوپر ان کے وهم عنها معرضون اور وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون نہیں ایمان لاتے ان کے اکثر ساتھ اللہ تعالیٰ کے مگر وہ شرک کرنے والے ہیں افا امنوا ان تأتیہم غاشیہ کیا وہ امن میں ہے اس سے کہ آئے ان کے پاس ڈھانپنے والی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے او تأتیہم الساعہ یا آ جائے ان کے پاس قیامت بغتہ اچانک وہم لا یشعرون اور وہ بے خبر ہوں قل ہذہ سبیلی کہہ دیجئے یہ ہے میری راہ ادعو الی اللہ میں بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف علی بصیرت بصیرت پر ہوں انا میں ومن اتبعنی اور وہ جنہوں نے میری اتباع کی وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ تعالیٰ وما انا من المشرکین اور نہیں میں شرک کرنے والوں میں سے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد نوحی الیہم ہم وحی کرتے ہیں طرف ان کے من اہل القرى وہ بستی والوں میں سے ہیں افلم یسیروا فی الارض کیا نہیں چلے وہ زمین میں فینظروا پس وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسے ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے ولدار الآخرہ اور البتہ گھر آخرت کا خیر بہتر ہے للذین اتقوا واسے ان کے جو ڈرتے ہیں افلا تعقلون کیا پس نہیں تم سمجھتے اسی صورت کے دوسرے رکوع میں ایک آیت پڑھی لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین حضرت یوسف اور اس کے بھائیوں کے بارے میں آیات ہیں سوال کرنے والوں کے لیے پوچھنے والوں کے لیے یعنی نشانی ہیں پوچھنے والوں کے لیے عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے سوالات کیے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب یہ تو کنعان میں رہتے تھے بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں پوری صورت اتاری کے سبب حضرت یوسف علیہ السلام بنے ہیں چونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد سے کم و بیش 4000 پیغمبر اٹھائے اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں آج کی زیر سبق آیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیا کتنی نشانی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں یمرون علیہا جن پہ ان لوگوں کا گزر ہوتا ہے یہ لوگ جن پہ گزرتے ہیں وہ عنہا معرضون اور وہ اس سے اعراض کرتے ہیں آسمان کی بلندی زمین کا بچھا ہوا دیکھ کر یقیناً کسی صانع اور کاریگر کا تصور اور خیال آتا ہے کوئی ہے بنانے والا بچھانے والا اس کو بلند کھڑا کرنے والا بغیر ستونوں کے بغیر کسی سہارے کے اور وہ ایک اللہ کی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا بھی کیا اور کنٹرول بھی رکھا ہے گویا تصرف اس کائنات کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے فرمایا کتنے لوگ ہیں جو زمین و آسمان کو دیکھتے ہیں
اور کتنے نشانات ان کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں جن پہ ان کا گزر ہوتا ہے اور وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں. نہیں ایمان لاتے ان کے اکثر اللہ تعالیٰ پہ مگر وہ شرک کرنے والے ہیں. ہزارہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو مکلف پیدا کیا انسانوں کی رہنمائی کے لیے. انسانوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اٹھائے. پہلے انسان پہلے پیغمبر ہیں آدم علیہ السلام، اس کے بعد یکے بعد دیگرے بہت سارے پیغمبر تشریف لائے. ایک روایت میں 1,24,000، ایک روایت میں 2,24,000. اس لیے کہتے ہیں یوں کہہ لیا کرو کہ 1,24,000 کم و بیش. سارے پیغمبروں کی تفصیل قرآن پاک میں نہیں ہے. قرآن پاک میں غالباً 25 پیغمبروں کا تذکرہ ہے صراحتاً، 25 یا 26. قیامت کا دن ہوگا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرا پیغام پہنچا دیا؟ انبیاء کہیں گے اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا. اور امتیں بعض انکار کر دیں گی کہ ہمیں نہیں پیغام پہنچا، کیونکہ کتنے پیغمبر ایسے ہیں جن کے ساتھ امتی بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے، کسی کے ساتھ زیادہ کسی کے ساتھ کم. ایک روایت میں الفاظ ہے کہ 120 صفحے ہوں گی جنتیوں کی، ان میں سے 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوں گی، 40 صفحے باقی امتوں کی ہوں گی. اور یہ اعزاز ہے اس امت کا کہ اس امت کی صفحے 80 صفحے ہوں گی اور یہ امت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ایمان لاتے ان کے اکثر اللہ تعالیٰ پہ مگر وہ شرک کرنے والے ہیں. مشرکین اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے. افامنوا ان تأتیہم غاشیہ، کیا وہ امن میں ہے اس سے کہ آئے ان کے پاس ڈھانپنے والی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، یا آ جائے ان کے پاس قیامت بغتہ اچانک وہم لا یشعرون اور انہیں خبر نہ ہو؟ کیا وہ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ آئے ان کے پاس ڈھانپنے والی اللہ کے عذاب سے، یا آئے ان کے پاس قیامت بغتہ اچانک وہم لا یشعرون اور وہ بے خبر ہوں؟ قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، صراط مستقیم، جس راستے کی طرف میں بلا رہا ہوں، جس کی میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو. یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف. اور جو داعی اللہ کی طرف بلاتا ہے فرمایا وہ سب سے بہترین داعی ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، فرمایا اس سے اچھا داعی کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے. وہ بہترین داعی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو، سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کرو، اللہ ہی کو کرو، رکوع اللہ تعالیٰ کے سامنے کرو، جھکنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو. اللہ رب العزت کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جو ان صفات کے مالک ہو کہ ہم اسے معبود بنا سکیں یا معبود کہہ سکیں. معبود کے لیے جو شرائط ہیں، واجب الوجود ہونا ہمیشہ کے لیے، اس کا وجود گویا ذاتی ہو، عاریتاً نہ ہو، وہ ابتدا انتہا سے خالی ہو، وہ قادر مطلق ہو، وہ علیم کل ہو، وہ واجب الوجود ہے، وہ معبود برحق ہے. اور جس کے اندر یہ صفات نہیں ہے وہ معبود برحق ہے ہی نہیں ہے. کائنات کے اندر لوگوں نے جن جن کو خدا کہا اللہ کے سوا، وہ سارے مخلوق ہیں، بنے ہوئے ہیں، بنائے گئے ہیں. اور کتنے افسوس کی بات ہے
لکڑی اور پتھر کو خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر اس کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں دے دینا یار کچھ ہاں؟ مجھے ضرورت ہے کچھ دے دینا. جسے خود تراش کر سامنے رکھا اس سے مانگ رہے ہیں. فرمایا جب عقل ماری جاتی ہے نا کسی مشرک کی بس پھر یہی حالات ہوتے ہیں. اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا سارے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے. رب تعالیٰ پیغمبر سے مخاطب ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کیسے ہے یہ آیت؟ حافظو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. یہ آیت نمبر 65 ہے سورہ زمر کی. البتہ تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، البتہ اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. اور پیغمبر کا عمل دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل نماز کا پورا بھی نہیں، نماز میں ایک سجدہ، بلکہ سجدے میں صرف ایک تسبیح سبحان رب العالی ایک پلڑ میں رکھی جائے اور امت کے عمر بھر کے سارے اعمال سمیت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر، عثمان و علی اور امتی آخری امتی تک جتنے بھی غوث قطب ابدال تشریف لائے، جتنے مفسرین، محدثین، مجاہدین، زاہدین، جتنے بھی تشریف لائے، ان تمام کے عمر بھر کے اعمال، ان کے مجاہدے، ان کی ریاضتیں، ان کا زہد، ان کا تقوی اور ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کا حج، ان کی زکاتیں، ان کی نفلی عبادات، فرضی عبادات ایک پلڑے میں رکھی جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک دفعہ یہ کہنا سبحان رب العالی وزن میں زیادہ ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ نے بھی شرک کیا آپ کے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے. جب اتنی بلند و بالا شخصیت کا عمل بھی شرک سے ضائع ہو سکتا ہے تو میرے اور آپ کے اعمال کا کیا حال ہوگا بھائی؟ تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، محبوب کہہ دیں ان سے میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد ہی. جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے مرد ہی تھے، کسی عورت کو نبوت دے کر اللہ نے نہیں بھیجا. اس میں یہ حکمت ہے کیا؟ مرد کا نبی بن کے تشریف لانے میں کیا کہتے ہیں، مرد کے نبی بن کے تشریف لانے میں یہ حکمت ہے. نبی دن ہو یا رات ہو لوگوں کے سامنے جا سکتا ہے، وہ افراد ساتھ ہوں یا اکیلا لوگوں کے سامنے جا سکتا ہے. عورت ہر حال میں لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتی، خصوصاً تنہائی میں کسی کے سامنے، پھر رات کے وقت کسی کے سامنے نہیں جا سکتی. اور پیغمبر کیا دن، کیا رات، کیا صبح، کیا شام، اللہ کا پیغام پہنچانے میں بے باک اور مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی امانت کو ادا کرنے میں گویا کہ مستعد، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. پھر پیغمبر مسلح پہ کھڑا ہو سکتا ہے، عورت تو مسلح پہ نہیں کھڑی ہو سکتی. پیغمبر ایک لشکر کی کمانڈ کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی. تو بہت ساری اس میں حکمتیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجی. اور پھر قدرتی بات ہے عورت ناقص العقل بھی ہے، ناقص الدین بھی ہے، عقل کے اعتبار سے بھی کمزور ہے اور اپنے دین کے اعتبار سے بھی کمزور ہے کہ عبادات وہ 24 آور 24 گھنٹے نہیں کر سکتی. یعنی کہ 24 گھنٹے سے مراد میری یہ ہے
کہ وہ مہینے کے 30 دن 4 ہفتے مسلسل نمازیں نہیں پڑھتی، مخصوص ایام میں عورت نمازیں نہیں پڑھے گی، نماز معاف ہے، روزے معاف نہیں، البتہ روزے کی قضا کرنی پڑے گی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، اور اگر معلمہ ہے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کہلوا نہیں سکتی، دہرا نہیں سکتی، قرآن پاک بطور تلاوت کے سنا نہیں سکتی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو مرد اس میں اس سے مختلف ہے کہ وہ مہینے کے پورے 30 دن ہو یا رات ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، اللہ کا پیغام پہنچانے میں گویا کہ وہ ہر وقت تیار ہے۔ تو مردوں کو اللہ نے وحی دے کر نبوت دے کر بھیجا، اور مردوں پہ اللہ نے وحی اتاری، الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، فرمایا وہ بستی والوں میں سے ہیں، افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں وہ چلے زمین میں، فینظروا پس وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرہ، البتہ گھر آخرت کا خیر بہتر ہے، للذین، واسطے ان لوگوں کے اتقوا جو ڈرتے ہیں، افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم سمجھتے۔ اب یہ بات کتنی باتیں ہو گئی، شرک کی معافی نہیں ہے، بڑے سے بڑا گناہ اللہ معاف کر دیں گے، شرک معاف نہیں کریں گے، ہاں مشرک شرک سے توبہ کر لے تو معافی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کا پیغمبر علی وجہ البصیرت، اللہ کا پیغام امت تک پہنچا رہا ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں کی، کوئی کوتاہی نہیں کی اللہ کے پیغمبر نے۔ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے علی بصیرت، علی وجہ البصیرت، میں نے لوگوں کو دعوت دی ہے، اور ان لوگوں نے جو میرے ساتھ ہیں، میری اتباع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان تمام کمزوری اس جو مخلوق کے اندر ہیں، اور نہیں میں شرک کرنے والوں میں سے۔ پھر فرمایا جتنے بھی نبی آئے وہ سارے مرد ہی تھے، کسی عورت کو اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجا، نبی بنا کر مبعوث نہیں کیا، نبوت دے کر نہیں بھیجا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں وہ چلے دیکھتے زمین میں کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کی جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی، پیغمبروں کی اتباع سے نکل گئے، نہیں مانا اپنے پیغمبروں کو، اور وہ قدم قدم پہ نافرمانی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ قرآن کریم میں پہلی اقوام کے کچھ حالات اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمائے ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم مدین ہے، قوم فرعون ہے۔ یہ وہ قومیں ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، بعض کی بستیاں بھی ختم کر دی گئی، جس طرح قوم لوط وغیرہ۔ کیا نہیں چلے زمین میں دیکھتے کیسے ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے واسن کے جو ڈرتے ہیں، افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم سمجھتے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق سے صورت مکمل ہو جائے گی۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیا، کتنی نشانی ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا، جن پہ گزر ہوتا ہے ان لوگوں کا، وہم عنہا معرضون، اور وہ سے اعراض کرنے والے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، نہیں ایمان لاتے ان کے اکثر ساتھ اللہ تعالیٰ کے مگر وہ شرک کرنے والے ہیں۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیہ، کیا وہ امن میں ہیں اس سے کہ آئے ان کے پاس ڈھانپنے والی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، او تأتیہم الساعہ، یا آ جائے ان کے پاس قیامت بغتہ اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ بے خبر ہوں۔ قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے یہ ہے میری راہ، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، علی بصیرت، بصیرت پر ہوں، انا میں، ومن اتبعنی، اور وہ جو میرے ساتھ چلتے ہیں، میری اتباع کرنے والے ہیں۔ فسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے جو مخلوق کے اندر ہیں۔ وما انا من المشرکین، اور نہیں میں شرک کرنے والوں میں سے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد ہی، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے ہیں طرف ان کے، من اہل القری، وہ بستی والوں میں سے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں وہ چلے زمین میں، فینظروا، بس وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرہ، اور البتہ گھر آخرت کا خیر بہتر ہے، للذین اتقوا، واسطے ان کے جو ڈرتے ہیں، افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم سمجھتے۔